الحمدللہ والشکر للہ۔ آج 20 روزہ دورہ قرآن کی 8ویں نشست ہے۔ سابقہ جو لیکچرز ہوئے ہیں ان کا ربط قائم کرتے ہوئے دو تین باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں کہ سورۃ الفاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم کی ہدایت کی، اس کے جواب میں پورا قرآن مجید ہے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی پہلی 2 آیتیں ہیں، الف لام میم، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ کوئی ریب اور شبہ اس میں نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ھدی للمتقین یہ پوری کتاب کو کہا جا رہا ہے، اس کے ایک حصے کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ پورے قرآن مجید کو ہدایت فرمایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم نے اس کے متعلقہ کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جن طریقوں سے آج ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کیا ان طریقوں سے ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ تو ہم نے ایک ایک کا ذکر کر کے حساب لگایا تھا کہ اس سے اور تو بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہدایت میسر نہیں آ رہی۔ پھر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ حصول ہدایت کے لیے قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھا جائے، وہ بھی ہم ذکر کر چکے۔ پھر 3 لیکچرز کے اندر قرآن مجید کی حجت بعد الرسل کی جو اتھارٹی اور حیثیت ہے، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد پوری انسانیت کو نئی نبوت اور نئی رسالت سے بے نیاز کر دیا گیا کہ اب نئی نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کر کے اس کی حفاظت انسانوں پر نہیں چھوڑی۔ تو جب ہدایت محفوظ ہے تو پھر نیو پروفیٹی اور نئی نبوت کی ضرورت باقی نہ رہی۔ نئے نبی کی ضرورت تب باقی ہوتی ہے جب پچھلی ہدایت جو ہے وہ سلامت نہ رہے یا اس کو بدل دیا گیا ہو، اس میں تحریف ہو گئی ہو، تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ مسلسل عرصہ دراز سے امت مسلمہ مختلف محاذوں پر شکست سے دوچار رہی ہے، اور اس وقت جب ہم دنیا کا منظرنامہ دیکھتے ہیں تو اس منظرنامے کے اندر مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے، علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی۔ اور موجودہ دور کی جو جاہلیت جدیدہ ہے، اس نے انسانوں کو اس شک کے اندر مبتلا کر دیا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر تہذیبیں جنم لیتی ہیں، کوئی تحریک اٹھتی ہے
تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر کے آہستہ آہستہ دنیا سے ناپید ہو جاتی ہے۔ کبھی بابل کی تہذیب کا طوطی بولتا تھا، پھر اس کے علاوہ ایرانی تہذیب ایک وقت رہی ہے، اسپین کی تہذیب کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہاں ہندوؤں کی ایک تہذیب رہی ہے، یہودی ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے، عیسائی ہیں وہ ایک الگ تہذیب پر چل رہے ہیں۔ تو تہذیبیں دنیا کے اندر جنم لیتی ہیں، اور جب ان کے اندر قوت اور طاقت باقی نہیں رہتی تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا والوں نے اسلام کو بھی کوئی اسی طرح کی تہذیب سمجھا ہوا ہے، اور نہ صرف لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بلکہ مسلمان بھی، چونکہ قرآن مجید سے تو خود دور ہو گئے، پڑھتے تو بہت سارے طریقوں سے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ نہ سمجھنے کی وجہ سے غیروں نے جس طرح کا خیال مسلمانوں کے ذہنوں پر مسلط کیا، وہ اسی خیال کے پیچھے لگ کے مختلف قسم کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی جو ہے وہ صرف آخرت میں ہوگی، دنیا کے اندر کسی مومن کا، کسی مسلمان کا یا اسلام کا زندہ رہنا جو ہے، جس طرح کی اس کی ایک اٹھان تھی، اسلام اٹھا اور جوں جوں اسلام کو ماننے والے آگے بڑھتے گئے، تو دنیا کے اندر اسلام غلبہ کرتا گیا، اور حجاز کی سرزمین سے اٹھنے والی یہ تحریک ایک وقت میں اس نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس جی وہ جو غلبہ ہو گیا، اب مزید اسلام کے لیے دنیا کے اندر پنپنے کا اور فلرش کرنے کا، ترقی کرنے کا، پھر سے دنیا کو اسی امن اور سکون اور بلا خوف اور بلا غم زندگی دینے کی اس کے اندر کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے اندر چیز جو ہے یہ چل رہی ہے۔ وہ اسلام کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ وثنی تہذیبوں پر قیاس کرتے ہیں۔ وثنی تہذیبیں وہ ہوتی ہیں جن کے بانی انسان ہوتے ہیں، اور انسان اپنی فکر سے اس تحریک کو اٹھاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ دنیا کے اندر اس وقت ہوتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال عرض کروں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مثلاً بر صغیر پاک و ہند تقسیم سے پہلے یہاں ہندوؤں کے کچھ ایسے رسم و رواج پائے جاتے تھے جن رسم و رواج کی وجہ سے اس سرزمین میں اسلام کو پنپنے کا موقع ملا۔ اگر تو یہاں اسی طرح کی رحمت پہلے سے موجود ہوتی جس طرح کی رحمت اسلام دنیا کو دینا چاہتا ہے، تو پھر تو نئی آنے والی چیز کوئی بھی معاشرہ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ یہاں کیا تھا کہ انسانوں کی تقسیم تھی۔ ایک طبقہ تھا جو براہمن کہلاتا تھا، اسی طرح ایک طبقہ اس سے کوئی درمیانے درجے کا تھا، پھر ایک اور طبقہ تھا، اور ایک طبقہ بالکل جو نیچ ذات کے لوگ تھے وہ شودر کہلاتے تھے۔ یہاں یہ سلسلہ بھی رہا ہے کہ وہ جو ان کی کتاب، مقدس کتاب جس کو وہ شمار کرتے تھے، وید انت یا اسی طرح کی مختلف ان کے فلسفے پر مبنی جو چیزیں تھیں، وہ صرف براہمن پڑھ سکتے تھے۔ غیر براہمن اس کو نہ ہاتھ لگا سکتا تھا، نہ اس کو کبھی وہ پڑھ سکتا تھا، اور اگر
کسی غیر برہمن نے ان کی مقدس کتاب کو جو ان کے ہاں تھی، حالانکہ وہ الہامی نہیں تھی، غیر الہامی تھی، وہ کوئی سن بھی لیتا تو ان کو پتہ چل جاتا تو وہ اس شودر کو پکڑ کے اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈال دیتے تھے اور ہمیشہ کے لیے اس کے کانوں کو بند کر دیتے تھے. یعنی اس طرح سے بھی جبر یہاں ہوا ہے. تو اب دیکھو یہ بھی ہوا کہ شوہر اگر فوت ہو گیا تو بیوی پر لازم تھا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ ہی جلا دیا جائے، جس کو ستی کی رسم کہتے ہیں. یہ بھی اسی بر صغیر پاک و ہند میں رہی ہے. باقی عورتوں کے حقوق کا تو یہاں کوئی نام لینے والا تھا ہی نہیں. وراثت کے اندر تو کسی قسم کا اب بھی ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ان کے مذہب میں ہی بیٹیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے. تو اب بھی اگر دیکھیں ان کی شہری آبادیوں کو نہ دیکھیں کہ جہاں کچھ عورتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ کے اس معاشرے کے ساتھ یوں سمجھیں کہ جنگ لڑ کے تو آگے آ گئی ہیں، ان کو نہیں، بلکہ ان کے جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں وہاں کی جو عورتیں ہیں ان کا اب بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. بہت بری حالت ہے اس وقت بھی. بر صغیر پاک و ہند کی بات کر رہا ہوں. اب یہ بیماریاں پائی جاتی تھیں ایک معاشرے کے اندر. بے ایمانی بہت زیادہ تھی تجارت کے اندر. تو مسلمان تاجر یہاں آئے، اولیاء کرام اس سرزمین میں آئے، انہوں نے اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جتنی بھی رسمیں تمہاری ہیں ان تمام رسموں کا حل جس دین کے اندر ہے وہ دین اسلام ہے. ان کو ایک نئی راہ ملی. لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان اولیاء اور ان مسلم تاجروں کی اور علماء حق کی تربیت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. آج جتنا بھی بر صغیر میں آپ کو اسلام کا رنگ نظر آتا ہے یہ انہی لوگوں کی محنت اور انہی کی کوشش ہے اور ان کی جد و جہد ہے. لیکن اگر پہلے سے یہاں چیزیں ہوتی تو وہ لوگ اسلام پیش کرتے تو وہ کہتے کہ جی یہ کون سی نئی چیز آپ لے آئے ہیں، ہمارے ہاں تو یہاں پہلے سے ہی بڑا سکون ہے اور ہر چیز موجود ہے. تو جہاں بھی کسی چیز کو پنپنے کا موقع ملتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی علت اور بیماری موجود ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کو پیش کیا تو وہ ماحول ایسا تھا کہ جس ماحول کے اندر اسلام کو ترقی کرنے کے مواقع ملے، چونکہ وہ علتیں، وہ بیماریاں، وہ غلطیاں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھیں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر اس معاشرے میں آئے. جب رحمت بن کے آئے تو پھر انہوں نے دیکھا، آپ کا انداز دیکھا، آپ کی تربیت دیکھی، آپ کی تعلیم دیکھی، اور وہ سراسر قرآن مجید تھی. یہ بات سمجھ گئے نا میری ساری؟ یہ چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی تہذیبیں رونما ہوتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، پھر مٹ جاتی ہیں، اور تہذیبیں کبھی بھی پلٹ کے پھر دنیا میں نہیں آتی. یہ اس وقت دنیا کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے اور اسلام کے حوالے سے یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ کیا اسلام بھی اسی طرح کی کوئی تہذیب ہے کہ جو ایک وقت اٹھی تھی اور اٹھ کے کامیاب ہوئی، پھر جو ہے مسلمانوں کے اوپر غیر اسلامی اثرات جو ہیں انہوں نے غلبہ کیا اور اسلام پھر نہ رہا. تو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ قیامت تک اسلام کا کوئی اس روئے زمین پر کوئی کسی قسم کا کوئی نمبر نہیں یا کسی قسم کی کوئی ویلیو نہیں یا حقیقت نہیں کہ اس کے لیے پھر سے کوشش کی جائے اور محنت کی جائے اور جد و جہد کی جائے کہ اسلام کا پھر سے غلبہ ہو؟ یہ ایک سوال ہے. اب سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، یہ پیج جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اس میں بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکچر کے حوالے سے میں نے اس کی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتانی ہوتی، پھر اس کے حوالے سے آگے باتیں جو ہیں وہ ذکر کرنا ہوتی. اچھا، اب صورتحال ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت غیر اسلامی قوتوں کا غلبہ ہے. کیا ہے؟ غیر اسلامی قوتوں کا غلبہ ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟
یعنی اسلامی قوتوں کا غلبہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی پیور اسلام، وہ صاف وہی مشن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر کوئی شخص لے کے اٹھتا ہے یا اس کو لے کر چلتا ہے یا اس کو معاشرے میں رواج دینے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ شخص بعض اوقات تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہمیں ارد گرد نظر نہیں آتا۔ یہ بھی چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہیں، اس کے ساتھ کوئی 100 500 کوئی 1000 بندہ مل جائے، ایک تنظیم بھی بن جاتی ہے۔ اسلام بذات خود ایک تنظیم ہے، بولو، اسلام بذات خود ایک تنظیم ہے۔ جب لوگ اسلام کی ہی خاطر، اسلام کے ہی غلبے کی خاطر الگ سے ایک اور نام دے کر کوئی تنظیم بناتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ بنتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وہ ساری کی ساری فکر جو الگ ایک تنظیم ہے، کسی تنظیم پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن میری بات کو سمجھیں، اسلام سے ہٹ کر الگ سے کسی ٹائٹل، کسی عنوان کے ساتھ آپ کوئی تنظیم جب شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اندر بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، بغیر پروگرام کے تو تنظیمیں ہوتی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ جب تنظیم اپنا پروگرام دیتی ہے تو پھر وہ چند ہاتھوں میں وہ تنظیم جو ہے وہ یرغمال بن جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز، اپنے خیالات، ہم یوں سمجھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے، ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہم اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو وہ اس تنظیم کی پرائرٹی میں، ترجیحات میں لا کر پھر ایک وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام کوئی اور چیز ہے اور یہ تنظیم کوئی اور چیز ہے۔ اور بڑی ساری ایسی چیزیں جو بطور اسلام نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اس تنظیم کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں تنظیموں کے اندر، اگر میں اس کی نشاندہی کھل کر کروں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پر واضح ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اسلام کے اندر کسی خاص قسم کی ٹوپی کو، کسی خاص قسم کے لباس کو، کسی خاص قسم کے جوتے کو یا کسی خاص قسم کے سٹائل کو ہم اسلامی تعلیمات کے اندر نہیں دیکھتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں جو میں عرض کرنا ہوں، یہ میں نے بہت سارے بڑے بڑے علماء کے سامنے یہ بات پیش کی ہے۔ تو یہ بڑی خاص چیز ہے۔ اس میں جب ہم کوئی تنظیم کرتے ہیں اس میں ہم ایک یونیفارم بنا لیتے ہیں، اس یونیفارم کے اندر ہم اپنے پیروکاروں کو، اپنے ورکروں کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس کے اندر ہم رکھتے ہیں تو وہ ہماری ایک تنظیمی نظم و ضبط جو ہے وہ کہلاتا ہے، حالانکہ وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، ہاں جی، لمبا سا کرتا پہنا ہوا ہے، اور اپنے خیال میں جو بھی اس نے لباس پہنا ہوا وہ کہتا ہے کہ جی میں یہ لباس جو ہے یہ میرا سنت کے مطابق ہے۔ وہ ایک خاص قسم کا لباس سمجھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہی لباس جو ہے یہ سنت ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا لباس پہننے والے کو وہ شخص جو ہے وہ ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اچھا، میں نے ایسے ہی کسی شخص سے ایک سوال کیا، میں نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹائٹل قرآن مجید نے رحمت للعالمین بیان کیا ہے، اور رحمت للعالمین کا مطلب ایک خاص خطے کے لیے رحمت نہیں، کسی ایک خاص ملک کے لیے رحمت نہیں، کسی ایک خاص ماحول کے لیے رحمت نہیں، کسی خاص ایک کمیونٹی کے لیے، ایک خاص معاشرے کے لیے رحمت نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں ایسے حصے میں رہتا ہے جہاں وہ یہ والا لباس پہن ہی نہیں سکتا۔ دنیا نے اس وقت دنیا کے اندر ایک خاص ڈگری پر، مائنس ڈگری پر، جہاں درجہ حرارت چلا جاتا ہے، جہاں انسان اگر بالکل سمپل سادے ماحول میں اگر معاشرے میں رہے تو اس کا خون اس کے جسم میں جم جائے گا اور وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہاں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے خاص قسم کے لباس بنائے ہوئے۔ وہ لباس کیا کرتے ہیں، ایک نیچے اس کا استر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر پولیسٹر ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ہیٹ اپ کرنے کے لیے
اس لباس کو انہوں نے مخصوص قسم کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ بنائی ہوتی، باہر بھی پھر وہ لباس کا حصہ، اس کو وہ پہن کر اس کے اندر رہ سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسے خطے بھی ہیں جہاں 6 ماہ سورج نظر نہیں آتا اور وہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تو وہاں کے نہیں۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے لباس کون سا سنت ہوگا یہ بتائیے، یہ میں نے ایک سوال کیا، تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ جو اپنے تئیں سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ سنت ہے، میں نے کہا نہیں، تم ایک خاص علاقے کے لیے ایک خاص آدمی کے مزاج پر ایک لباس پہن کر تو تم یہ کہہ سکتے ہو اپنے طور پر، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سنت کہنا ٹھیک ہے۔ سنت صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، سنت غیر نبی سے بنتی ہی نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سنت غیر نبی سے وجود میں ہی نہیں آتی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو ذرا، سنت غیر نبی سے وجود میں ہی نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو جب اس طرح سے صورت ہے تو پھر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے علماء کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہمارے بڑے معتبر قسم کے نیک صالحین کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو وہ طریقہ بھائی ان کا رکھیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے کو آپ سنت نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ ایک شخص کے مرید ہیں، فرض کریں کہ وہ 5000، تو وہ ایک ہی قسم کی ٹوپی پہنیں گے، تو کیا آپ اس ٹوپی کو سنت کہیں گے؟ بولیں نہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کے جو ہیں وہ بہت سارے مرید ہیں، تو وہ ایک ہی قسم کی دستار پہنتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہے، تو کیا آپ اس کو سنت کہہ دیں گے؟ نہیں۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ سنت کیا ہے، اس پر میں کوشش کروں گا کہ 20 روزہ دورہ قرآن کے اندر، چونکہ یہ عمل بالقرآن کا ایک درجہ ہے۔ سنت کیا ہے؟ بولو، سنت ہے ہی عمل بالقرآن۔ بولیں جی، سنت، اس کو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر محدود کر کے لوگوں کے لیے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کنجسٹک کر دیا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اب یہ اس بندے کا کام ہے جو کوئی تنظیم چلا رہا ہے، جو کوئی پیر ہے، جس کے بہت زیادہ فالورز ہیں، جس کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، کہ وہ اپنے ماننے والوں کو، اب دیکھو ساری دنیا کے لیے آپ وہ طریقہ کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو پوری دنیا کے لیے نہ ہو وہ سنت بن ہی نہیں سکتا۔ میری بات کو سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بھائی ایسا کوئی طریقہ جو ساری دنیا کے لیے نہ ہو، حضور رحمت للحجاز نہیں، رحمت للعرب نہیں، خاص خطے قبیلے کے لیے، یہی تو چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو بالکل محدود کر کے محدود سی چیزوں میں لا کے اس کو سنت کا ٹائٹل دیتے ہیں، حالانکہ سنت وہ ہے کہ اگر اس پر بندہ ہو تو ہدایت یافتہ ہے، اس پر نہ ہو تو گمراہ ہے۔ تو اب دیکھو کون سا کوئی پیر ہے، کون سا کوئی علامہ ہے، کون سا کوئی بڑا شخص ہے جو اپنا ایک طریقہ لوگوں کے اندر رواج دے کر اس کو سنت قرار دے دے، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ سنت ایک الگ شے ہے، اس پر انشاءاللہ میں آگے چل کے کسی لیکچر کے اندر بات کروں گا، اور میں اس کوشش کروں گا کہ اس موقع پر میں آپ کو تفصیل سے یہ بات سمجھاؤں۔ اب ایک چیز ہے، کامیابی ہمیشہ پردہ غیب میں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو اس وقت قدم اٹھاتے ہی اس کو کامیابی نہیں مل جاتی۔ یہ بڑی خاص چیز ہے آج کے سبق کے اندر۔ آپ نے جب بھی قدم اٹھانا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ بین الاقوامی سطح پر ہم کس پوزیشن میں ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت ہم ملکی لیول پر کس پوزیشن میں ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اتنا بڑا شاہین آباد ہے، کسی کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، یہ نہیں آپ نے سوچنا۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں وہ تو پہلے قدم پر ہی ہار جاتے ہیں۔
یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہمارے کرنے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں جی؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ پہلی چیز ہوتی ہے. کامیابی آپ کو قدم اٹھاتے نہیں ملتی، ہمیشہ ایک ہی چیز سے وہ معاملات شروع ہوتے ہیں. دیکھیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنی عملی زندگی ہے، جب حضور پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اس وقت کیا سارے مکے نے حضور کو تسلیم کر لیا تھا؟ وہ تو بڑی تیرہ و تاریک جاہلیت تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا ہے. اس طرح آپ بھی جہاں بیٹھے ہیں، یہ خاص طور پر آپ جو دورہ قرآن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں اسی لیے بعض اوقات کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جو باتیں پیش کر رہا ہوں، آپ کل کو پروردگار کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کسی چیز کا. میں تو ان کو بہت واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ورنہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں عزیز ہوتی ہیں، میں لوگوں کا مزاج سمجھتا ہوں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ پیسے کیسے دیتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے لوگ عزت کیسے کرتے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا بات کی جائے تو کیا، یہ مجھے خبر نہیں ہے. پتہ ہے میں کیوں ایک مشکل راستے کا انتخاب کرتا ہوں اور کیوں مشکل چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے لیے ایک پرپز، ایک مقصد ہے. یہ ذمہ داری ہے میری، اگر مجھے سمجھ آئی ہے تو میں آپ تک پہنچاؤں. جتنی میری بساط ہے، جتنی میری ہمت ہے اور جتنی میری زندگی ہے، وہ میں آپ تک اگر نہیں پہنچاؤں گا تو میں پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں کہ تجھے یہ چیز سمجھ دی تھی، تو نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب میں بتا دیتا ہوں تو پھر کسی حد تک بری ذمہ ہو جاتا ہوں کہ چلیں ہم کم از کم آگاہ تو اس سے کر رہے ہیں. اب اس میں سے کون ہمارے ساتھ لگ رہا ہے، کون اس مشن کو سمجھ رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا. اس وقت دنیا کے اندر الگ سے تنظیمیں بنانے کی ضرورت نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ بولو. الگ سے تنظیمات بنانے کی ضرورت، یہ میرا زاویہ نگاہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو میں سمجھ پایا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مان کر اور آپ کے قائم کردہ دفاتر، مسجدیں اور مسجدوں کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس کے اندر جو زوال آ چکا ہے اور اس کے اندر جو خرابیاں واقع ہو چکی ہیں، ان کو دور کر کے معمول بہی دین جو اس وقت دنیا کے اندر رائج ہے اور جاری ہے، اب بھی کل کائنات میں مسلمانوں کا کسی بھی بڑے سے بڑے رہنما اور لیڈر سے بڑھ کر اعتماد جس ہستی پر ہے وہ رسول کریم ہے. تو آپ کی ذات کو مان کر اسی مشن کو لے کے چلا جائے. آپ باہر کروڑوں کے اجتماعات کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی خوف نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. وہ آپ اپنی تنظیم کے لیے بہت کچھ ہوگا، چندہ جات بھی آئیں گے، مال بھی آئے گا، لوگ بھی ساتھ لگیں گے، لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن اس وقت ضرورت ان مسجدوں کو آباد کرنے کی ہے. یہ مسجد حضور کے دفتر ہیں، حضور کی تنظیم کے دفتر ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بولو. رسول پاک کی تنظیم جو اسلام ہے، اس کے یہ دفتر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان میں جو خرابیاں آ چکی ہیں، وہ خرابیاں آپ دور کر لیں، آپ کا آدھا کام ویسے ہی ہو جانا ہے. کسی جگہ پر جہاں آپ سال ہر سال محنت کرتے ہیں تو وہاں کے جو سسٹم، وہاں کا جو سلسلہ ہے، اس میں انتظامی طور پر کچھ خرابیاں ہیں. کچھ امام جو مسجدوں میں ہیں ان کے اندر خرابیاں، وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں. اس کے اندر جو خطیب ہیں، مثال جمعۃ المبارک کا واعظ کرنے والے، ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پیش کیا کر رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اس ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کی کس طرح سے تربیت کر رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں، یہ سوچنے والا کام ہے. پھر اس مسجد کے ساتھ جتنا ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے، ہمارا تو فلاح و بہبود کا سسٹم کو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسجد کے ساتھ جتنی آبادی ہے، اس آبادی کے اندر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ اس محلے میں کوئی آدمی بھوکا سوئے. یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں جی نہیں ہو سکتا؟ لیکن جب ہم اس کو، اس سسٹم کو اس طریقے سے کریں گے، اور یہ حضور نے کیا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ موجود تھے اس وقت آپ کی کوشش یہ تھی کہ جہاں حضور رہتے تھے آپ کے ارد گرد رہنے والے اس طرح کے تربیت کی تھی حضور نے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا. یہ کتنی بڑی بات ہے مولانا جی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کیا شے پیدا کر دی تھی حضور نے ان میں کہ وہ شخص جنگ کے ماحول میں شہید ہو رہا ہے اور اس کی جان لبوں تک پہنچی ہوئی ہے. تو اس نے کہا ماں پانی. اس کو کسی نے پانی پیش کیا, دوسری جگہ سے آواز آئی پانی کی, تو اس نے کہا پہلے اس کو پیش کرو. وہ وہاں پہنچا تو تیسرے کی آواز آئی پانی, وہ وہاں پہنچا, وہ تیسرے کے پاس پہنچنے سے پہلے تیسرا شہید ہو چکا تھا. جب واپس دوسرے کے پاس آیا دوسرا بھی شہید ہو چکا تھا. جب پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی شہید ہو چکا تھا. اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی. یہ ایمان ہے. بات سمجھے؟ یہ کون سی سپرٹ تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے اندر پیدا کر. ہمارے تو ہمسائے جس طرح سے مرضی رہتے رہیں, ارد گرد ماحول میں جو مرضی ہوتا رہے, ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی, ہمارے گھر میں تو خوراک ہے, ہمارے گھر میں تو نرم بستر ہے, ہمارے گھر میں تو ہیٹر ہے, ہمارے گھر میں تو اے سی ہے, ہمارے گھر میں تو ایئر کولر ہے, ہم تو مزے سے رہ رہے ہیں. لیکن ارد گرد کا وہ کون سا مسلمان ہے, وہ کس اسلام کو قبول کیے ہوئے ہے, وہ کس کا امتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں بھائی؟ جب تک آپ اس سطح, یہی طریقہ تھا. جن لوگوں کی بھوک خدا کے نام پر نہیں مٹے گی وہ کیوں خدا کو قبول کریں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے. تو یہ سارا کچھ مسجد کے ساتھ متعلق تھا. اب آپ کو کہیں کوئی نظر آتی ہے مولانا جی؟ وہ جب ان کو بھوک لگتی تو مسجد نبوی کی طرف دوڑتے تھے کہ وہاں سے مل جائے گا. ہاں جی, اور رسی باندھی ہوئی تھی. اصحاب صفہ کا چبوترا وہاں سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب جہاں ہے وہاں تک رسی باندھی ہوئی تھی. ہر شخص جو کھجوریں کما کے لاتا کچھ گھر لے آتا تو کچھ خوشے اس رسی کے ساتھ آ کے باندھ دیتا. ہر شخص کو پتا ہوتا تھا کہ اگر کہیں سے بھوک نہیں مٹے گی تو مسجد میں جائیں گے تو بھوک مٹ جائے گی. ہاں جی, کتنا سمجھا ہے اس برے صغیر کے اندر آنے والے ان صوفیاء اور اولیاء نے دین کو, جنہوں نے یہاں بھوک تھی بھوک مٹا کر اسلام ان کو پیش کیا ہے. روٹی کھلائی ہے ان کو, نہیں کھلائی, اور پھر فرق نہیں کیا. برہمن تو کبھی اپنے ساتھ بٹھا کے شودر کو کھانا کھلاتا ہی نہیں تھا. تو وہ یہاں کا وہ شخص تھا جو آیا, اس نے کہا نہیں ہمارے آقا کی تعلیم ہے اکٹھے مل کے کھاؤ, بیٹھ کے کھاؤ, بانٹ کے کھاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 3 آدمیوں کو کفایت کرتا ہے. یہ تربیت کی اپنے صحابہ کی. لیکن اب تو آپ دیکھیں مسجدوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کون سی بات کریں اور کس سے کریں. یہ جتنی باتیں میں نے کی اس کا مرکز کیا تھا؟ مسجد. جتنی بھی بڑی آپ تنظیم بنا لیں گے دنیا کے اندر, میرا ایک سوال ہے, جتنی بھی بڑی تنظیم بنا لیں گے وہ کہاں تک جائے گی, کہاں تک کام کرے گی, کس محلے تک پہنچے گی؟ جتنی بڑی مرضی تنظیم بنا لیں, بے شک کروڑوں اس کے جو ہیں وہ پیروکار ہوں, کروڑوں ماننے والے ہوں اور کروڑوں کارکن ہوں, کہاں تک جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کی برکت یہ ہے کہ آپ نے جو سسٹم شروع کیا ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکا ہے. مسجد ہر گلی میں ہے, ہر محلے میں کئی مسجدیں ہیں. لیکن مسجدیں جن کاموں کے لیے اب ہیں, جن کاموں کے لیے اس وقت مسجدیں استعمال ہو رہی ہیں, وہ آپ خود سوچیں. اب میں کیا کہوں اس پر؟ دیکھ لیں, اس مسجد کے سسٹم میں کسی بھوکے کی بھوک نہیں مٹتی. مٹتی ہے تو بتائیں, بولو نا جی. بھائی ارد گرد یہ کتنا, یہ ہماری مسجد, یہ فرض کریں میں ایک مثال دینے لگا ہوں, اس کے ارد گرد کتنے گھر اب اٹیچ ہوں گے؟
زیادہ سے زیادہ 1000 گھر اٹیچ ہو سکتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک مسجد کے ساتھ 1000، حالانکہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں، آگے پھر دوسری مسجد شروع ہو جاتی، ہاں جی، 500-600 گھر ہوگا، ان کا ڈیٹا بنایا جا سکتا ہے، ان کی حیثیت معلوم کی جا سکتی ہے کہ ان میں کھاتے پیتے کون سے ہیں، درمیانے کون سے ہیں، غریب کون سے ہیں، کون سے ایسے ہیں جن کی حیثیت بہت گری ہوئی ہے، ان کو بیچاروں کو تو کھانا بھی میسر نہیں، کپڑے میسر نہیں، روٹی میسر نہیں۔ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ کیوں جی؟ اور وہ کس پلیٹ فارم پر ہو؟ بھئی یہ کام کس پلیٹ فارم پر ہو؟ مسجد کے پلیٹ فارم پر ہو۔ میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ دوں، اس وقت ہندو، سکھ اور عیسائی اور یہودی کھانا کھلا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کیا؟ کھانا کھلا کے، پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، روٹی کھلا کے، لنگر جاری کر کے، آؤ بھائی جو مرضی آئے، پھر وہ روکتے نہیں ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو مرضی آ جائے، جس مرضی مذہب کا ہو، جس مرضی سلسلے کا آئے، کھائے کھانا ہمارا۔ اس سے پھر وہ جہاں جس نے کھانا کھانا ہے اس نے پھر وہاں بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر ان کی بات بھی سننی، پھر 2 4 5 7 مجلسیں ہوں گی، ذہن خراب ہوگا اور بدل جائے گا، اور آپ کہے گا کہ جی کون سے مسلمان جی، کون سا اسلام جی، کون سی مسجدیں جی، کون سا سسٹم جی۔ پھر وہ اس طرح کی ٹچکریں آپ انہی لوگوں کی طرف سے آپ کو سننا پڑتی۔ بس سمجھ آ رہی نا؟ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات انٹرنیشنل لیول کی ہے، عالمگیر چیز ہے۔ میں آپ کو کوئی 5 10 100 50 بندے کا حل نہیں بتا رہا، لیکن آپ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے؟ تو یہ ہونا چاہیے جہاں جہاں بھی آپ ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنا مال آپ کپاتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، رہنا آپ کے پاس پھر کوئی شے نہیں، ہاں جی، اور آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے پاس کھانا ہوتے ہوئے، آپ کے پاس مال ہوتے ہوئے، آپ کے پاس کپڑے ہوتے ہوئے، آپ کے محلے میں کوئی بھوکا مر جائے، حکومتوں نے کچھ نہیں کرنا۔ حکومتیں جو اس وقت ہیں، جو آپ نے بنائی ہیں، انہوں نے کیا، ان کی وجہ سے، ان کی طرف سے جتنے مرضی لوگ مر جائیں، کیوں بھائی؟ اور بھائی ان کی طرف سے لوگ مر رہے ہیں، انہوں نے بڑے مخصوص قسم کے بیانات رٹے ہوئے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، کمیٹی بنا دی ہے جی، فلان کر دیا ہے، ڈینگ کر دی ہے۔ کبھی کوئی کسی مسئلے کا حل ہوتا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں۔ وہی یہاں بچے بھی مر رہے ہیں، تربیت کوئی نہیں۔ یہ چیز ہے۔ اب اس سسٹم کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ جب چھوڑ چکے ہیں تو پروردگار کا فیصلہ ہے، ایک جو چیز سب سے بڑی ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ غیر اسلامی طاقتوں کا غلبہ ہے، اور مقصود اور منزل اور کامیابی یہ ہمیشہ غیب میں ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ بولو، کامیابی کہاں ہوتی ہے؟ غیب میں۔ جہاں بھی کوئی جا کے بندہ بیٹھ جائے اس کو پتہ ہوتا ہے، پہلے ہی دن اس کے ہاتھ پر سارے لوگ کوئی اسلام قبول نہیں کر لیتے، بڑا ٹائم لگتا ہے، زندگی کھپ جاتی ہے، ہاں جی، اور لوگوں کے اعتراضات دور کرتے ہوئے زندگی کھپ جاتی۔ سب سے پہلے تو لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہروپیے نیکوں کے روپ میں آ جاتے ہیں، وہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں، اور لوگوں کا سسٹم ذہنی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو اس وقت ہر طبقے کے بارے میں سویپنگ سٹیٹمنٹس موجود ہیں، انفرادی نہیں۔ میرے لفظوں پر غور کریں، میں نے کیا کہا ہے؟ ہر طبقے کے حوالے سے دنیا کے اندر سویپنگ سٹیٹمنٹ موجود ہے۔ سویپنگ، جھاڑو پھیرنے والی باتیں، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں او پولیس والے سارے ہی بے ایمان نے جی، کہتے ہیں نہیں لوگ، یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب آپ کو کیا پتا ہے کہ پولیس والوں میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے؟ پولیس والا ہونا عیب تو نہیں نا،
نہیں سمجھ رہے؟ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، سرکاری سکولوں میں ذہن بن گیا ہے، یہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں جی، اور لوگ جو ہیں وہ ان کو وہاں سے پھر اپنے بچوں کو اٹھا کے دوسری طرف وہ بھگتتی ہے پوری قوم۔ میں نے آج تک، میرا بھی ایجوکیشن سے تعلق ہے، میں نے کسی پرائیویٹ سکول میں پڑھانے والا استاد اس لیول کا نہیں دیکھا جس لیول کا گورنمنٹ اداروں کے اندر ٹیچر مہیا ہے اور میسر ہے، لیکن ان سے وہ کام لے لیتے، ادھر کوئی نہیں۔ ذہن بن گیا، وہ کہتے ہیں مولوی سارے انج دے ہی ہوندے نے جی، یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ، جھاڑو پھیرنے والی بات، سمجھ رہے؟ ذہن بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وکیل ہیں، وکیلوں کے بارے میں ایک ذہن بنا لیا، شعبہ کون سا برا ہے بابا؟ کون سا میدان غلط ہے؟ میدان نہیں غلط ہوتے، بندے غلط ہوتے ہیں اس میں۔ ان غلط بندوں کا جب غلبہ ہوتا ہے کسی طبقے کے اندر تو پھر لوگ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ سارے اسی طرح کے ہیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، حضور آپ کے قائد ہیں، اسلام آپ کا دین ہے، یہی آپ کی تنظیم ہے۔ درود شریف اسی لیے حضور پر پڑھا جاتا ہے کہ آپ کا سسٹم ہی صحیح ہے۔ یہ جو درود پاک پڑھا جاتا ہے حضور پر، یہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ درود پڑھنے والا اعتماد کرتا ہے حضور پر، اور اعتماد کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے پیش کیا وہی صحیح ہے، آپ پر لاکھوں سلام اور لاکھوں درود ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ صرف زبانی کلامی لفظوں کے ساتھ کہنے کا مطلب درود خالی نہیں ہوتا، وہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ حضور کی عظمت کو سلام ہوتا ہے درود۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ رسول پاک کی عظمت کو سلام ہے، حضور کے دین کو سلام ہے، آپ کے مشن کو سلام ہے، آپ کے طریقے کو سلام ہے، وہ درود ہوتا ہے۔ اس لیے تو غیب کے اندر جو کامیابی ہوتی ہے اس کا چونکہ یقین نہیں ہوتا، اس کا یقین نہیں ہوتا، ہم قدم اٹھاتے ہی غیر اسلامی طاقتوں کو جب غالب دیکھتے ہیں تو گر جاتے ہیں۔ اور کئی بندے نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، علامہ بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، وہ آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں جی نہیں بس ختم ہو گیا جی، اب کوئی نہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، مسجدوں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جاؤ پھر کسی غار خو میں جا کے وقت گزارو۔ یہاں معاشرے میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھروں میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار نے قرآن مجید میں کچھ وعدے کیے ہیں اپنے محبوب سے، بولو، کچھ وعدے کیے ہیں اپنے محبوب سے، اور پروردگار بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میرا اپنے محبوب سے یہ وعدہ ہے، میں نے اس وعدے کو بہر صورت پورا کرنا ہے۔ تو جب یہ ہے تو پھر دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب میں یہ آیتیں سادگی سے پڑھ دیتا ہوں اور آپ ان کو سمجھیں، چونکہ اس میں کوئی اتنی زیادہ تفصیل نہیں، اس لیے دو چار باتیں، اس میں حضور کا بھی ذکر ہے، اس میں رسولوں کا بھی ذکر ہے، اس میں پروردگار کا بھی ذکر ہے، اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر ہے۔ ان آیتوں میں پڑھتا ہوں، توجہ سے سنیے ذرا۔ اہدنا الصراط المستقیم پر بات ہو گئی کہ وہ دعا ہے، پورا قرآن مجید جواب دعا ہے، اس پر بھی بات ہو گئی۔ کامیابی کی شرط کہ جب یہ ہدایت ہے، وہ شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالے تاکہ پروردگار خوش ہو کر اس کو کامیابی عطا کرے۔ اس نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا پروردگار کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اور وہ اس نے بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میں ان باتوں سے راضی ہوتا ہوں، ان باتوں سے خوش ہوتا ہوں۔ وہ کرنی ہے، وہ رسمی چیزیں نہیں، بولو، وہ رسمی چیزیں نہیں، وہ عملاً کرنے والی چیزیں ہیں، وہ علم نہیں خالی، وہ عمل ہے، اور وہ کرے گا بندہ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے پر راضی ہوں،
اس کے لیے میں یہ بالکل نہیں کہتا آپ سے کہ وہ بڑی کوئی مطلب نرم چیزیں ہیں آسانی سے ہو جاتی ہیں، نہیں، وہاں اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اپنے گھر میں عزیزوں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، معاشرے سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، جس میں ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ مزاحمت کرنا پڑتی ہے، خراج تو دینا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اس مشن میں جان بھی جا سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مومن کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس دنیا میں رہے یا اس دنیا سے فوت ہو گئے اگلی دنیا میں چلا جائے، موت سے ڈرنے والا کبھی بھی شخص جو ہے وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہی نہیں ہوتا جس درجے پر رسول کریم اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موت سے کس چیز کا ڈرنا؟ زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، مر جائیں گے تو پھر کیا ہے، ہم ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو جس کے نام پر آپ نے جان دی ہے وہ آپ کی جان کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، اللہ خریدار ہے اس جان کا، پروردگار اس جان کا خریدار ہے۔ قرآن پاک میں اس نے فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں خریدار ہوں، تمہاری جان لیتا ہوں، تمہارا مال لیتا ہوں، بدلے میں جنت دیتا ہوں، بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ خریدار پروردگار ہے نا جی۔ تو اس لیے پھر جب اس طرح کی شے سامنے ہو بہت اعلیٰ قسم کی تو پھر جان دینے میں مسئلہ کیا ہے؟ نالے ایتھے رہ کے تسی کی کھٹ لیا بھائی ہن تک، اس دنیا میں بھی ہن تک جنی زندگی گزار لی کی کھٹ لیا ہے۔ اس وقت مومن کبھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتا کہ جان جاتی ہے، کوئی بات نہیں یہ، لیکن جائے کسی مقصد پر، ضائع بھی نہ ہو، جائے کسی مقصد پر جان جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر راضی ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ میں راضی ہوں، میرے مالک جو تیرا حکم آیا میں خوشی سے اس کو پورا کروں گا، تو پروردگار ضرور اپنی مدد و نصرت سے نوازتا ہے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ وعدہ تو معاشرے میں کسی چجدے بندے نے کیتا ہوئے تو بندہ اعتبار کر جاندہ ہے، ہاں جی، اور پھر اللہ کا وعدہ۔ تو قرآن پاک میں یہ وعدے ہیں، یہ چند آیتیں میں پڑھتا ہوں، میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ پہلی اتھارٹی بتا دی کہ سن لو، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد نہیں ہو سکتی مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ اس کو وہ فرقہ پرستانہ مدد کی طرف نہ لے جانا، میں نے جہاں آپ کو لا کھڑا کیا ہے وہاں رہنا، آپ جو کام کرنے چلے ہیں اس میں مشکلات ہیں، بھائی سمجھ آ رہی نا؟ جو کام آپ کرنے چلے ہیں اس میں کیا ہیں؟ مشکلات۔ تو بتا دیا کہ ومن نصر، نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، یعنی جو کام ہے بڑا مشکل ہے جو کرنا ہے، تو پروردگار تیری مدد کی ضرورت ہے، تو فرمایا میری طرف سے یہ مدد ہے۔ آگے دو صفات ذکر کی، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز ہے، بولو عزیز ہے، غالب ہے، اور حکیم حکمت والا ہے۔ تو پہلی آیت میں کیا بتایا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بولو مدد۔ دوسری یہ جو پہلی آیت ہے یہ سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 10۔ دوسری آیت وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، آپ دیکھ لیں ذرا غور کریں، یہ آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہاں لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، لا اور نون شد والا، لَيَنْصُرَنَّ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا، کیا کہہ رہا ہے؟ ضرور بالضرور مدد، من اس کی، ینصرہ جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اب دیکھو یہ جانبین سے بات ہو گئی، پہلے تو فرما رہا ہے کہ میری طرف، میرے علاوہ کسی اور کی طرف سے مدد ہے ہی نہیں، تو اب آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مشروط کر دیا،
پہلے میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر آپ نے اللہ کی مدد کرنی ہے۔ بڑا واضح پیغام ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر۔ آپ نے کس طرح سے مدد کرنی ہے؟ مایوس ہو کر، فارغ رہ کر، ہاں جی، کچھ نہ کر کے، بس سو کے اور اپنا موج میلہ کر کے نہیں۔ آپ نے سوچنا ہے کہ میں کیا مدد کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں دین میں کون سی شے ہے جس کو پروردگار اپنے، میں کہتا ہوں کہ میرے مالک کریم میں تیری ذات پاک کے قربان جاؤں، مدد ہے ہی تیری طرف سے، اور بندہ تیرے دین کا کام کرے، تو فرماتا ہے کہ تو میری مدد کر رہا ہے۔ ہاں جی، بھائی ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ بات میں کروں نا کہ میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں تو اور مانا ہے، یہ بات جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ میں اللہ کی مدد کر رہا ہوں، یہ جائز ہے؟ نہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو محتاج ہیں۔ لیکن میں اگر کام کرتا ہوں دین کا، مشن کا، اسلام کا، اگر میں کام کرتا ہوں، جو بھی اس میں کرتا ہوں، پروردگار خود فرماتا ہے، کرم نوازی کرتے ہوئے اور قدر کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو تو نے کیا ہے یہ تو نے میری مدد کی ہے۔ جب تو میری مدد کرتا ہے تو لینصرن کہہ کے تاکید کر دی کہ تو نے میری مدد کی، وہاں تاکید نہیں کہی۔ جو تو نے مدد تو نے اپنے حساب سے کرنی، میں کتنی بھی کروں گا، بھئی جتنی بھی کروں گا وہ کوئی اس لیول کتنے ہو سکتی جس لیول کی پروردگار مدد کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب تم نے ہماری مدد کی تو ہمیں کمزور نہ سمجھو، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے، طاقتور بھی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کسی بھی قوت کو غالب دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، طاقت میری ہے، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی، یہ جتنے بھی اس ٹائم مطلب یہ کہ پوری دنیا تے دنا رہا ہے نا کفر، انہوں کس طرح کھڈے لین لانا ہے اللہ نو بہت پتہ ہے۔ یہ لقوی عزیز دا مطلب ہے۔ اس واسطے جہاں بھی آپ اکیلے بھی کوئی کام کر رہے ہیں دین کے لیے اور اللہ کی خاطر، وہاں آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس عزم اور اس جذبے کے ساتھ آپ کھڑے ہوں۔ دیکھو وعدہ ہے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ کتنا بڑا وعدہ ہے؟ تیسری آیت، اور میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میں مست ہو جاتا ہوں۔ میرا کئی مرتبہ یہ جو تیسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں، باخدا واللہ میں جہاں بھی اس مقام پر پہنچا ہوں تو جس طرح ایمان والے کو ایک نشہ نہیں ہو جاتا، بندہ مست ہو جاتا ہے اس بیان کے اندر، بالکل اس کی کیفیت یہ ہے۔ آپ پڑھیں، اس کا مزہ آئے گا، آپ سنیں اس کو، ذرا توجہ فرمائیں۔ اور یہ بات رسول پاک کے بارے میں ہو رہی ہے، ذرا دھیان سے سننا ہے۔ یہ کس پائے کی آیت ہے؟ اور میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں اس آیت کو خوبصورت کسی کاتب سے لکھوا کر اور اس کی فریم بنوا کے سامنے لائیں اور روز پڑھیں اس کو۔ بڑی زبردست آیت ہے، سنیں، توجہ سے سنیں۔ فرمایا من کان یظن، جس بندے نے سمجھ رکھا ہے، جس بندے کا خیال ہے، جس بندے کا گمان ہے، جس بندے نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ اپنے محبوب کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جس نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ دیکھو ذرا ایریا دیکھیں جی، ایریا دیکھیں، ایریا نہ ایک صدی، نہ دو صدی، نہ چار صدی، نہ ایک زمانہ، نہ دو زمانے، نہ چار زمانے، یہ نہیں، فی الدنیا، بولو فی الدنیا، فی الدنیا میں ساری آ گئی جتنی بھی دنیا تھی، بولو نا جی۔ تو والآخرہ میں آگے والی ساری بات آ گئی، کوئی حصہ باقی رہا نہ۔ دیکھو ارادہ کیا ہے پروردگار کا، جس بندے نے خیال کر رکھا ہے کہ لن ینصرہ،
کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. اس کو ہم پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اس کو ہم ایک ترکیب بتاتے ہیں، اس کو ہم ایک ترکیب بتاتے ہیں. وہ کیا ترکیب ہے؟ جس بندے کا یہ ایک خیال ہے اس کو ہم ایک طریقہ بتاتے ہیں، ترکیب بتاتے ہیں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ رسی لٹکا لے آسمان کی طرف اور گلے میں ڈالے. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر رسی کاٹ لے اور پھا لے کے مرے. فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے. هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اس کے دل کے اندر میرے حبیب کے بارے میں جو بغض ہے ابھی نکلا ہے یا نہیں. ہائے 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 ہائے، دیکھو کیسی آیت ہے یہ. کیوں بھائی؟ دیکھو کس اتھارٹی سے پروردگار بیان فرما رہا ہے، اور فی الدنیا والآخرہ میں بیان فرما رہا ہے. ہمارے رسیل ترکیب پروردگار بتا رہا ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. رسیل بسبب الی السماء، آسمان کی طرف لٹکائے. مفسرین نے اس کا بہت کچھ معنی لکھا ہے، ہم معنی مطالب کی طرف جا ہی نہیں رہے. جو سیدھا سیدھا ترجمہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہاں جی، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، وہ اسے چاہیے کہ وہ لٹکائے رسی آسمان کی طرف. ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کو کاٹ لے، یعنی پھا لے، پھانسی اپنے آپ کو دے، گلا گھونٹ لے اپنا تو مر جائے پھا لے کے. فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے. فَلْيَنْظُرْ، پھر دیکھے. حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، وہ جو مکر فریب اس کے دماغ میں میرے محبوب کی مخالفت کا گھسا ہوا ہے. حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، وہ غیظ، وہ غضب، وہ فریب، وہ غصہ اور وہ بغض اور وہ حسد اور وہ عداوت اور دشمنی جو اس کے دماغ میں گھسی ہے میرے حبیب کے بارے میں، یہ پھال نل گئی ہے کہ نہیں گئی؟ تو کیا ارادہ ہے پروردگار کا؟ فی الدنیا بولو نا، فی الدنیا والآخرہ. تو بھائی بچنا اسی نے ہے جو حضور کا غلام ہے. یہ تو فیصلہ ہو گیا فی الدنیا والآخرہ میں. کل کا لیکچر چونکہ اس کے ساتھ متعلق ہے، اس سے آگے ہم یہاں سے پھر اسی کو پڑھیں گے. ایک اور پیج آپ کو دیا جائے گا، اس میں ایک اور طرح کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے. چونکہ یہ ہمارے 2 سے 3 لیکچر ہیں اس حوالے سے کہ حصول مقصد میں کامیابی کی شرط کیا ہے، اور جو پروردگار کے وعدے ہیں ان وعدوں کا قرآن مجید کے اندر کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.